اب اگلی بات کہ دن میں ہر عورت کو کئی مرتبہ مختلف مجالس میں بیٹھنا پڑتا ہے، مثلاً گھر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، مل بیٹھ کے کھانا کھانا، یا کوئی مشورہ کرنا، یا کوئی مہمان آ گیا اس کے ساتھ بیٹھیں۔ تو جب بھی دو بندے مل کر بیٹھیں تو اس کو مجلس کہتے ہیں، اور عام طور پر اسی مجلس میں یا تو غیبت ہوتی ہے، یا بہتان باندھتی ہیں، یا پھر جھوٹ کی بات کرتی ہیں، یا ادھر ادھر کے معاملے ہوتے ہیں، تو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات سکھائی کہ اگر کوئی آدمی مجلس کے آخر پر دعا پڑھ لیا کرے جو مجلس کے اختتام کی ہے، تو اس مجلس میں جو گناہ سرزد ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ چنانچہ فرمایا من قال سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اب یہ کتنی آسان اور مختصر سی دعا ہے، تو جو بندہ مجلس سے اٹھتے ہوئے یہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے مجلس میں جو لغو باتیں تھیں یا گناہ کی باتیں تھیں کان کفارۃ لہ، یہ دعا ان سب کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو ہمیں اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت مجلس کے اندر کیے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بتائی جس کو مرد زیادہ پڑھ سکتے ہیں مگر عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، وہ ہے بازار سے گزرنے کی دعا۔ اب مردوں کو تو بازار میں کام ہوتے ہیں، مگر عورتوں کو بھی کئی مرتبہ بچوں کی چیزیں خریدنے کے لیے جانا پڑتا ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے جانا پڑتا ہے، یا بازار سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب گزرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیدل چل کے گزرے، آپ اپنے خریدنے کے لیے جانا پڑتا ہے یا بازار سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب گزرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیدل چل کے گزرے، آپ اپنی گاڑی میں فرض کرو یہاں سے بیٹھیں مکینی کی طرف جا رہی ہیں، تو راستے میں کتنی ایسی جگہیں ہوں گی کہ دائیں بائیں دکانیں ہوں گی، اس کو بازار کہتے ہیں۔ تو اگر ایسی جگہ سے گزرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یہ دعا پڑھ لے تو آپ کو پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا پڑتا ہے، لینے جانا پڑتا ہے، کتنی عورتیں ہیں جو یہ کام خود کرتی ہیں، اپنی بچیوں کو خود لاتی لے جاتی ہیں، تو اس کے لیے ان کو اسکول کے راستے میں جو بازار ہوتا ہے اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس دعا کو اگر پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ذرا دیکھیے کہ ملتا کیا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا۔ فرماتے ہیں من دخل السوق، جو بازار میں داخل ہوا، فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالی 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 لاکھ خطائیں مٹا دیتے ہیں، اور 10 لاکھ درجے اس کے بلند کر دیتے ہیں۔ کتب اللہ لہ الف الف حسنۃ، تو ہزار اس کا مطلب 10 لاکھ، اللہ اکبر کبیرہ، 10 لاکھ خطائیں مٹیں، 10 لاکھ نیکیاں ملیں، 10 لاکھ درجے بلند ہوئے، اگر ایک مرتبہ کی دعا قبول ہو گئی، سبحان اللہ۔ اب بتائیں، اس لیے کہ بازار میں غفلت ہوتی ہے، اور جو بندہ غفلت کے ماحول میں اللہ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، لہذا اجر زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ تو مختلف اوقات کی دعائیں تھیں، چند وہ دعائیں جو صبح و شام کی ہیں
عام طور پر روزانہ پڑھ سکتے آدمی، اور ان کے پڑھنے سے نام اعمال کے شروع میں اور نام اعمال کے اخیر میں نیکی لکھی جا سکتی ہے۔ وہ دعائیں بھی سن لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، اس کو امام نسائی نے اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ، غفرت لہ ذنوبہ او خطایاہ، اس دعا کے پڑھنے سے اس بندے کے گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وفی روایہ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے، پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اب اس دعا کو پڑھنا زندگی کا معمول بنا لیں۔ کس قدر آسان ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو لینا۔ چنانچہ ایک دوسرا عمل بھی ہے، وہ بھی لیٹتے وقت کیا جاتا ہے۔ یک نہ شد دو شد، ایک نہیں بلکہ دو عمل۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز المال میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ لیٹنے کے لیے اپنے بستر پہ آئے اور پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات، 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، غفرت لہ ذنوبہ، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، اگرچہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ رَمْلٍ عَالِجٍ، اگرچہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ سب کو معاف فرما دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ کر انسان کے سارے گناہ معاف ہونے کی بشارتیں۔ اور اب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کتنے نالائق ہیں اور کتنے بے وقوف ہیں کہ زندگی کا اتنا عرصہ ان دعاؤں کو پڑھے بغیر ہم نے گزار دیا۔ ان پیراللڈ لاس، بہت بڑا نقصان کر لیا۔ ہمیں واقعی اس پہ بہت شرمندہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے، اور بہت افسوس کرنا چاہیے، اور آئندہ اس چیز کی امپورٹنس کو دل میں بٹھا کے ان اعمال کو باقاعدگی سے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ دعائیں تو 2 ایسی تھیں کہ لیٹتے وقت بندے نے پڑھ لی، تو اس کا مطلب یہ کہ جو صفحہ زندگی ہوگا اس کے آخر پر اچھائی لکھی ہوئی ہوگی۔ اب جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو زندگی کے صفحے کی ابتدا ہوتی ہے، اس وقت کی بھی دعائیں بتائی گئیں۔ چنانچہ